ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ صرف 3 ملکوں یا 3 طاقتوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں جو کہ خود کو شیعہ سنی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا دشمن آپ کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھتا ہے، جنہیں ختم کر کے پوری دنیا پر یہ اپنا شیطانی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب تک یہ مسلمان ختم نہیں ہوں گے تو یہ طاقتیں نہ دنیا کے اندر بے حیائی پھیلا سکتی ہیں، نہ سود کھا سکتی ہیں، نہ مسلمان ان کو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے، نہ مظلوم پر ظلم ہونے دیں گے، اور نہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کو اپنے نفس اور دنیاوی خواہشات کا غلام بننے دیں گے۔ دوسری وجہ ہے ان کی مذہبی تعلیمات، جن کے اندر یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ان کا بادشاہ، جو کہ مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے لیے دجال ہے، وہ تبھی آئے گا جب اس کے آنے سے پہلے صہیونی عالمی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی اور ہر ایک شخص کو ان کے بنائے گئے سسٹم کا غلام بنا لیا جائے گا، جسے اسلامی تعلیمات کے اندر دعوت الارض کی چھاپ اور عیسائیت کے اندر مارک آف دی بیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سسٹم کو غلام بنانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ان مسلمانوں کا دین اور ان کی تعلیمات ہیں۔ تینوں ابراہیمک مذاہب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہت، ایک عالمی حکومت، ایک بہت بڑی خون ریزی کے بعد ہوگی، جس کو مسلمان ملحمۃ الکبریٰ اور یہودی اور عیسائی اس کو ارمگیڈن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج یہ دونوں طاقتیں مل کر اس جنگ کو ایران تک پھیلانے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ اس مذہبی جنگ کے لیے خصوصی دعا بھی کروا رہا ہے۔ And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. اس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر اس کو عالمی جنگ ارمگیڈن کو شروع کرنے کا حکم دیا۔ Some US commanders told troops the Iran war is part of God's divine plan to trigger Armageddon، جو کہ ایک مذہبی جنگ کا انگلش نام ہے۔ They cited the book of Revelation talking about the imminent return of Jesus Christ. One commander even said Trump has been given glimpse by Jesus to light the signal fire in Iran. کوئی اس طرح کی بات ہے جی اس میں۔ امریکی فوجی کمانڈر اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ کر موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی نہیں بلکہ ہمارے مذہب کی جنگ ہے، بالکل کروسیڈز کی طرح، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی اسی طرح سے لڑے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیلی آفیشلز باقاعدہ چینل پر آ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دراصل کوئی عام جنگ نہیں ہے بلکہ آرمگیڈن چل رہا ہے، جس میں ہمیں گریٹر اسرائیل بنا کر اس مسیح کو اس تخت پر لا کر بٹھانا ہے۔ اور وہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل کا آخری وزیر اعظم ہے، جس کے بعد اب گریٹر اسرائیل پر ان کے بادشاہ، ان کے مسیح کا راج ہوگا، ان کا وہ مسیح جس کو مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ دن بدن گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کے اندر شدت آتی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جگہ جگہ پر جنگیں ہو رہی ہیں، بد امنی اور قتل و غارت شروع ہو چکی ہے، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپسی جنگوں کے اندر الجھ کر کمزور ہو چکے ہیں اور بدترین حالات کے اندر ہیں۔ اور اس وقت اسرائیلی اہلکار ایران جنگ کے دوران لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر بار بار شیعہ سنی نفرت کو بھڑکا رہے ہیں، اور بار بار سنی گلف کنٹریز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس جنگ کے اندر شامل کیوں نہیں ہوتے، تم پر اتنے حملے کیے گئے ہیں، آخر اس جنگ کے اندر کب شامل ہوگے؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو خود دیکھ لیں کہ یہ امریکن سینیٹر ہے جس کا نام ہے لینسی گراہم، جو کہ لائیو انٹرنیشنل ٹی وی پر باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے گلف ملکوں کو کہ تم لوگ اس جنگ کے اندر شامل کیوں نہیں ہو رہے، اگر تم اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوگے تو ہمارے ساتھ جو تمہارے تمام ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تمہیں اس جنگ کے اندر آنا ہی پڑے گا، جس کے اندر سعودی عربیہ بھی شامل ہے۔ I want them to get in the fight. We sell them weapons. For a while, and they're in a fight, and we lost 7. And my point was, the Arabs should be in the fight too. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. لیکن دوستو سچ تو یہ ہے کہ گلف کنٹریز یا پھر عرب ممالک اب ان کی باتوں کے اندر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ پر حملہ تو ہو رہا ہے ایران کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو ایران پر حملے کے لیے اب بالکل بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ We've been very clear before and leading up to the current events we are witnessing in the region that as the UAE we will not partake in any attacks against Iran from our territory, and that we will not be involved in such a conflict. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا فرسٹریشن کی وجہ سے دماغ ہی کام نہیں کر رہا کہ یہ آگے آخر کیا کریں۔
کیونکہ یہ تو چاہتے تھے کہ ایک ہی جھٹکے کے اندر ان تمام ملکوں کا صفایا کر دیا جائے یا پھر یہ آپس کے اندر ہی لڑ کر ختم ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جرمن فورن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل بات چیت سے جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ایران تیار نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم بات چیت ہی کر رہے تھے، لیکن ہر بار مذاکرات کے نام پر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، مذاکرات کے دوران ہی ہم پر حملہ کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر کے آپ نے والد کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بہن کو، اس کے بھتیجے کو، اس کے بانجے کو، سب کو مار دیا، اور اب امن کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ جناب آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ ایرانی لیڈر ہیں، کوئی پاکستانی یا انڈین پولیٹیشین نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ وہ حکمران ہیں جن کی حکمرانی پوری دنیا پر ہونے کے باوجود بھی نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی محل بنائے، نہ کوئی گھر بنائے، نہ کوئی جائیدادیں بنائی، بلکہ آج بھی کرائے کے گھر کے اندر رہتے ہیں، پرانے جوتے پہن کر گھومتے ہیں۔ وہ عوامی لیڈر ہیں، خود سے پہلے اپنی عوام کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو خریدنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان کو بہکانا ممکن ہے، تو ان لوگوں کا مقابلہ کرنا، ان کو ہرانا آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی نہیں بلکہ اسلام کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ تو یہ کہتا تھا کہ گلف کنٹریز پر یا پھر عرب ملکوں پر حملے کے دوران یو ایس اے ان کی پروٹیکشن کرے گا، لیکن الٹا یہ بندہ عرب ملکوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ہمارے لیے اس جنگ کے اندر کود جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف سعودی عربیہ کے ساتھ اس کا 142 بلین کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور باقی ملکوں کا تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ گریٹر اسرائیل بنانے سے پہلے یہودیوں کو مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تیسری بار ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ آخری قدم ہے، اس کے بعد ان کا مسیح دنیا میں ظاہر ہوگا۔ باقی تیاریاں یعنی سرخ بچڑے کی قربانی اور گریٹر اسرائیل سب کچھ تقریباً پورا ہونے کو ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ مسجد اقصی کا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کئی سالوں سے مسجد اقصی کے نیچے کئی سو میٹر لمبی سرنگوں کو کھود کر وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی جادو کی کتابیں اور تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یہ صندوق امام مہدی علیہ السلام کو ہی ملے گا، اور یہ زمانہ دجال کے نکلنے سے تھوڑا وقت پہلے کا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہہ کر عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے کہ ان کی جاری فوجی کارروائی دراصل مسیحا کی واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹکر کارلسن جو کہ ایک امریکن کمنٹیٹر اور ایکٹیوسٹ ہے، اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کیونکہ اس جنگ کے اندر بری طرح سے ہار رہا ہے، تو اس ہار کو بھی وہ موقع غنیمت جان کر مسجد الاقصی کو خود ایک فالس فلیگ آپریشن کے اندر کسی میزائل سے یا پھر بم سے ٹارگٹ کر کے اس کا الزام ایران سے آنے والے میزائل پر ڈال سکتا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ عرب ملک آٹومیٹیکلی اس کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور اسرائیل دنیا کو یہ بتائے گا کہ کیونکہ ہم نے تو اس کو نہیں گرایا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ یہ گر چکی ہے تو ہم یہاں پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے والے ہیں، جس کے نقشے اور سٹرکچر سے لے کر اس کی تمام انوگریشن تک کی تیاری اسرائیلی ٹیمپل ایسوسی ایشن نے سالوں سے پہلے تیار کر رکھی ہے۔ I don't know, maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know? Then all the Arabs will go against Iran, it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹکر کارلسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہ جنگ بھی اسی لیے شروع کی ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے مسجد اقصی کو شہید کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران وہ اس کو گرا سکے، اور اب وہ موقع اس کو آخرکار مل گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے ایک اسرائیلی IDF سولجر کا بیان بھی دکھایا جس میں ویڈیو کے اندر وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے یہ جنگ اسی لیے شروع کی ہے، یعنی یہ بات بالکل صاف ہے کہ دجالی حکومت کے لیے گریٹر اسرائیل کو بنانا پڑے گا، اور اس گریٹر اسرائیل کے راستے کے اندر رکاوٹ اس وقت صرف 3 مسلم ممالک ہیں، یعنی ایران، ترکی اور پاکستان، جو کہ پلٹ کر اسرائیل کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آج اگر ایران ٹوٹ گیا تو اگلی باری ان 2 ملکوں کی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پر اگر موجودہ حالات کی بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو بری طرح سے ہار چکے ہیں، جس کا ثبوت ہے میڈیا بلیک آؤٹ، یعنی اصل نقصان کو یہ دونوں ملک چھپا رہے ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر امریکہ کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، میں صرف اس کا آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں کہ ابھی کی خبروں کے مطابق جارڈن کے اندر امریکہ کا 3rd ایئر ڈیفنس سسٹم ایران نے تباہ کر دیا ہے، اور اس کی قیمت کوئی لاکھوں کروڑوں کے اندر نہیں تھی بلکہ تھی $1 بلین۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے پاس یہ ڈیفنس سسٹم ٹوٹل 8 ہیں، جس میں سے 4 ایران سے جنگ کے اندر تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ صرف ڈیمو ہے ان کے نقصان کا۔ اگر یہ وقتی طور پر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ جنگ بری طرح سے ہار رہے ہیں۔
اور چاہتے ہیں کہ وقتی طور پر بریک لینے کے بعد دوبارہ تیاری کے ساتھ مزید خطرناک طریقے سے حملہ کریں۔ امریکی میرین کور انٹیلیجنس افسر اور اقوام متحدہ کے سابق اسلحہ انسپیکٹر ولیم اسکاٹ نے کہا ہے کہ ہم جنگ ہارنے والے ہیں اور ہمیں یہ جنگ ہارنی بھی چاہیے۔ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے بس کی نہیں، اس جنگ سے نتائج حاصل نہ ہو سکیں گے۔ یہ غیر قانونی قاتلانہ جنگ اور تاریخ کا سب سے بڑا جنگی جرم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ کو پوری دنیا تک پھیلائیں گے۔ ایران کچھ غلط نہیں کر رہا، اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ وقتی طور پر رک تو سکتی ہے پر ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ایران کو توڑ نہ دیں۔ برطانیہ کی ایئر سپیس سے ایران پر امریکہ کے مزید حملے جاری ہیں، جبکہ ایران کے بینکس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اس نے بھی گلف کے اندر موجود تمام امریکن اور اسرائیلی بینکوں کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران اکیلا ابھی بھی مسلمانوں کی لڑائی کفر کے خلاف جو کہ اکٹھے ہو چکے ہیں اس کے خلاف اکیلا تنہا لڑ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ ٹائم سے متعلق حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر کفار تم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ آج آپ خود دیکھ کر بتائیں کہ کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے جب ہر طرف مسلم ملکوں کے اندر آگ ہے، خانہ جنگی ہے اور تباہی موجود ہے، جبکہ کفر ان مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر ایک طاقت بنا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی پیشن گوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفر کی طاقتوں کو عارضی طور پر گریٹر اسرائیل کی صورت عروج دے گا، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ان کی یہ خوشی عارضی ہوگی کیونکہ ان حالات کے بعد اچانک سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر سارے حالات ایک دم سے پلٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی حاصل کریں گے۔ پوری دنیا پر ایک دین اسلام نافذ ہوگا جس کے حکمران ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ میں مزید آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر خراسان یعنی ایران، افغانستان اور پاکستان سے نکلے گا اور جا کر امام مہدی کے لشکر میں ان کے جانثار سپاہیوں کے طور پر شامل ہو جائے گا۔ ان کفر کی متحدہ یا پھر جوائنٹ طاقتوں سے لڑنے کے لیے، اور یہ لوگ امت کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور دوستو وہ وقت آ چکا ہے کیونکہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ایران نے اپنا قومی جھنڈا اسی خراسان کے علاقے تہران کے اندر نیچے کر کے ایک کالا جھنڈا لہرا دیا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہی علاقہ، وہی کالے جھنڈے کی جماعت اور وہی مسلمانوں کا لشکر جو کہ بہت جلد یہاں سے نکلنے والا ہے، اور وہی کفر کا نظام، کفر کا لشکر جو کہ اکٹھے ایران پر حملہ آور ہے۔ مطلب ایک نشانی وہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ تو کیا ابھی بھی یہ سب کچھ آپ کو اتفاق لگتا ہے؟ آج تک ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر جسے ہر شخص واضح طور پر پڑھ سکتا ہوگا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے امریکن سیکرٹری آف وار جس کا نام ہے پیٹی ہیگسیٹ، اور اس کے بازو پر اس ٹیٹو پر ذرا غور کریں جس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کافر۔ جی ہاں، کافر۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو کہ ایران جنگ کے اندر سب سے زیادہ ہارڈ لائنر اور مسلمان مذہب سے سخت بیزار، یا پھر یوں کہیں کہ ان کا دشمن ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس کا بیان آیا تھا کہ کسی بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے برین واش لوگوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایران کے پاس، لیکن انڈائریکٹلی اس کا ٹارگٹ تھا دراصل پاکستان بھی اور ترکیہ بھی۔ امریکہ نے جب عراق پر ٹینکوں سے چڑھائی کی تھی تو اس وقت بھی ان ٹینکس پر واضح طور پر یہی لفظ کافر لکھا ہوا تھا جو کہ ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور اب بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ویسٹ کے اندر فیشن کے طور پر بھی ٹی شرٹس پر لفظ کافر پرنٹ کر کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ شرٹس مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں جن کو کوئی بھی عام شخص خرید کر پہن سکتا ہے۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے فیشن کے طور پر یہ لفظ اتنا کامن ہو چکا ہوگا کہ لوگ اس کو فخر کے طور پر دوسروں کو بتائیں گے۔ دس از ہاؤ برین واشنگ اینڈ پروپیگنڈا ورکس۔ ایسے ہوتی ہے نسلوں کی ذہن سازی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی 4 ارب آبادی میں سے صرف 30,000 بندہ ہوگا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے نکلے گا، صرف 30,000 کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور شیعہ سنی فرقہ واریت پھیلانے والے ان اصل دشمنوں کو جو کہ ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں ان کو پہچانیں، کیونکہ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر اتنا الجھا دو کہ اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کو ریل میں دیکھ بھی لیں تو بھی ان کو جھوٹا کہہ کر اس کا انکار کریں، صرف اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے نہیں ہے، یا پھر پروپیگنڈا میڈیا ان کو ولن یا پھر دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہوگا۔ اب ذرا یہ دیکھیں، یہ ہے مارکو روبیو، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، جس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بعد آنے والے سیکرٹری کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان ہمیشہ ہمارے خلاف ایک بڑی فوج کا لشکر تیار کرنے والے ہیں، ہم لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہمیشہ ہم سب لوگوں کو تیار رہنا ہے۔ اور اس بندے کی باتوں سے بالکل واضح ہے کہ ان کا مقصد ایران کے اندر حکومت بدلنا نہیں تھا، آئل نہیں تھا، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو روکنا ہے۔
اور یہ لوگ کھلم کھلا دجال کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دجال کے ساتھی اصفہان شہر سے جو کہ ایران کے اندر ہے، جبکہ امام مہدی کے ساتھی بھی ایران کے خراسان کے علاقے سے نکلیں گے، اور یہ اس کے لیے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہر اس شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی جو ان کو لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی نسل سے ہو یا پھر ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کے سپریم لیڈر جن کو شہید کیا گیا یعنی امام آیت اللہ خمینائی بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے، یعنی فاطمی تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی فاطمی ہوں گے، یعنی انہی کی نسل سے ہوں گے۔ According to their interpretation of prophecy, believe that it is their calling to trigger this apocalyptic showdown. And therefore, when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam. That Islam will win, and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand? And why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. ان لوگوں کا اصل مقصد دنیا کے اندر کوئی امن نہیں ہے، اور نہ ہی ایران کے ساتھ کوئی جنگ ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد ہے امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روکنا اور دجال کے لیے راستہ صاف کرنا۔ سو اب یہ آپ پر ہے کہ ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر جان کر آپ کس کی سائڈ پر کھڑے ہیں، ان فرقہ پرستوں کے ساتھ ہیں یا پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے سپاہیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔